بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتے کے روز ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ احباب کے ایک نوجوان جرنلسٹ کا فون آیا، سر جی آج آپ خبر کا انتظار کر پروگرام میں جائیے گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ہفتے کے روز۔ تو اس نے کہا کہ وہ جج صاحب نے جرنلسٹوں کو روک لیا ہے اور ججمنٹ ریزرو کر لی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ سنانے لگے ہیں۔ اچھا، یہ کس مقدمے کا فیصلہ ہے؟ یہ شادمان تھانے پر حملے کا فیصلہ۔ شادمان تھانے پر حملہ بعین ہی اسی طرح ہوا جس طرح حملہ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ ہوا۔ اگر شادمان پر حملے کے ملزمان کو پکڑ لیا جاتا یا ان کو پھینٹ لگائی جاتی تو یہ حرکت نہ ہوتی، مطلب کور کمانڈر کے گھر پہ حملے والی حرکت نہ ہوتی۔ شادمان تھانہ وہ تھانہ ہے جس کے پاس شاید حدود میں بھی ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ نہر پڑتی ہے درمیان میں، اور نہر بہت سارے تھانوں کے حدود کا تعین کرتی ہے۔ ایس پاسے ایک تھانہ ہے تو ایس پاسے دوجا تھانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیل روڈ کے اوپر دفتر تھا جی پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی کا، اور یہ جیل روڈ کے اوپر ہی تھانہ ہے، تھوڑا سا نہر کی طرح ادھر آ کے۔ تو جس طرح سے لبرٹی چوک کے اندر مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو یہ پتا چلا تھا کہ جناب کور کمانڈر کے گھر کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور پھر وہاں پہ انسٹیگیشن دینے کے لیے بعین ہی اس طرح جس طرح غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ساتھ میں انہوں نے گانے والی خواتین لائے تھے اور وہ اونچی آواز کے اندر رجز پڑتی تھیں، انسٹیگیٹ کرتی تھیں جوانوں کو تاکہ وہ جوان میدان جنگ کے اندر جا کے لڑیں۔ بعین ہی پی ٹی آئی نے بھی یہاں پہ رجز پڑھنے والی خواتین رکھی ہوئی تھیں، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف کہ سب کو انسٹیگیٹ کر کے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے کر گئیں، بلکہ انہوں نے بوڑھے بارے ڈاکٹر یاسمین راشد کا بڑھاپا بھی خراب کیا، چٹا چاٹا بیچاری یاسمین راشد ہی تو میں کہوں گا بھائی، میرے تو ان کے ساتھ جو تعلقات ماضی میں رہے ہیں آپ کا پتہ نہیں ہے، تو مجھے تو ان کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، ان کو بھی خراب کیا۔ یہ جو میرا مطلب ہے کہ ہاں اپنی مرضی کرنے والی ہیں یہ لڑکیاں جو ہیں، یہ ان کو کہہ کے اور جس طرح ہمارا خان لے کر گئے ہو اسی طرح کا خان واپس کر کے جاؤ گے، تمہاری ایسی کی تیسی۔ یہ ڈائیلاگ بہت مشہور ہوا تھا، اور وہ لڑکی یہ ڈائیلاگ جس نے بولا تھا، لڑکی تو نہیں خیر عورت ہے، وہ جناب جو ہے اس کے بعد لیڈرشپ میں شامل ہو گئی جناب کے پی کے اندر۔ اس کا پروٹوکول دیکھنے والا ہوتا تھا، مطلب اگر وہ چلی جاتی ہیں تو ان کو کھانا کھلانے کے لیے 10 کے پی کے وزراء جو ہوتے ہیں وہ ان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں ہوٹلوں کے اندر اور جناب کھابا کے مراکز کے اندر، اور وہ وہاں اس کھانے سے مستفیض ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ وہاں پہ آفیشل یا ان آفیشل ملاقاتوں میں شرکت فرما رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ والی خواتین جو ہیں ان میں سے 3 ہیں، ایک عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، اور دوسری ہیں جناب صنم جاوید خان صاحبہ۔ حالانکہ اپنے والد صاحب کا نام پتہ نہیں کیوں لگاتی، ہسبینڈ کا نام لگانا چاہیے جو کہ مستعمل ہے، اگرچہ میں اس طبقہ فکر میں سے ہوں جو والد کا نام کو پریفر کرتا ہے، لیکن چلے جو فیشن ہے اس طبقے کے اندر۔ اچھا جی، صنم جاوید صاحبہ ہے، اور کوئی عائشہ بھٹا صاحبہ ہے، بہت گندی زبان بولتی سوشل میڈیا کے اوپر اور برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اس صنم جاوید صاحبہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو فرنٹ سے لیڈ کیا کرتی تھیں، جو انہوں نے ایک ناکام جلسہ پی ٹی آئی نے لاہور میں کانا 9 میں کیا تھا، اور جہاں پہ علی امین گنڈا پور بذات خود اندھیرا ہو جانے کے بعد پہنچا تھا، اور راستے میں جتنے بھی ٹوکن والے جگہ تھیں ان کو توڑتا پنتا آیا ہوا تھا، اس کا مقدمہ درج لاہور، وہ توڑتا ہوا آیا تھا،
وہ اس جلسے کے اندر جب ظاہر کہ کچھ تھا ہی نہیں تو دکھانا کیا تھا، تو پھر انہوں نے اسلام آباد کا کوئی پی ٹی آئی کا پرانا جلسہ تھا، اس کی تصویریں اور فوٹیج لگانا شروع کر دی. تو خاکسار نے اس وقت عرض کیا تھا کہ بھائی مجھے لاہور میں رہتے ہوئے کم از کم 45 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا شعور کی آنکھ سے، تو جس میں ہم نے لاہور کا کو کونا چھوڑا نہیں ہے پھرنے بعض کا پھرنے کے لیے نکل جاتا. لیکن یہ کہ پہاڑیاں جو نظر آ رہی ہیں پس منظر کے اندر، یہ مجھے لاہور میں بالکل بھی نظر نہیں آئی اور کانا میں تو بالکل بھی نہیں. لو جناب، اس کے بعد پھر موصوفہ جو تھی وہ کانا کی پہاڑیوں کے باعث بہت مشہور ہو گئیں. جناب صنم جاوید خان صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ نے مطلب کہ خاکسار کو بلاک بھی کیا ہوا ہے اور ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بھی کرتی رہتی ہیں. ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. کی انہوں نے کئی مرتبہ میں نے نظر انداز کیا کیونکہ خواتین کے منہ نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے وہ گاؤں دیہات میں جب دو فریقوں میں لڑائی ہوتی ہے تو دونوں فریقین جو ہوتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کے منہ نہ لگا جائے، اور جہاں پہ راستے میں آگے خاتون کھڑی ہو جائے وہ واپس پلٹ جاتا. ٹھیک ہے، اگرچہ شرفا کے ہاں تو یہ نہیں ہے، لیکن جن کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا مطلب کہ ہمارے ہاں وہ چھوٹی ذات کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس میں خواتین کے پاس وہ ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہاں پہ تہمت باندھتے ہیں، توتی جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر تہمت باندھتے ہیں. تو وہ خاتون نے وہ تہمت کھینچ دینی ہوتی ہے، تو مرد سے پلے کی رہ گیا اس تو بعد. اور خاص طور پہ کوئی شریف نام ہی ہوئے بھائی نے تہمت کھینچ لی اور تہمت سنبھال لیا ہی دونوں ہاتھ نال پکڑے گا تو منہ تے چپیڑاں پی جان گیا. تو لہذا قریب بھی نہیں پٹکنا، کہ ہم نے بھی قریب بھی نہیں پٹکے کہ پائے نہیں وہ والی پارٹی نے ہاں نہیں پٹکنا قریب. ٹھیک ہے، تو ہم تو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکے. ہم نے صرف کانا کی پہاڑیوں کا تذکرہ بہرحال جاری رکھا یا اس کے اوپر بتایا کہ لاہور میں کوئی اس طرح کی پہاڑیاں نہیں ہوتی، بی بی یہ مارگلا کی پہاڑیاں ہیں. اور فوٹیج لگاتے وقت کوئی میرا مطلب خیال کر لیا کرو اور وہ بندے کو دو چار چپیڑے کراؤ، ٹھیک ہے، جس نے تمہیں یہ والی فوٹیج دی ہے پوسٹ کرنے کے لیے. اینی ہاؤ، اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک مرتبہ پھر، محمود رشید کو ایک مرتبہ پھر اس میں سزا ہو گئی ہے. اصل میں یہ تھا کہ جناب یہ دفتر سے نکلے اور دفتر سے نکل کر یہ ادھر پہنچے شادمان تھا. شادمان تھانے والوں نے وائرلیس کی کہ جناب ہمارے اوپر اس طرح آگے ہیں باہر اور تھانے کے اندر گھسنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا دڑکی لائیو. اگر پولیس وہاں پہ سٹینڈ لے لیتی، میں آج بھی اسی بات کا بلیور ہوں، پھر یہ والا واقعہ نہ ہوتا. یہ جو ہوا تھا کور کمانڈر ہاؤس والا جناح ہاؤس کے اوپر حملے والا واقعہ نہ ہوتا. لیکن پولیس کو سختی سے منع کیا گیا تھا اس وقت اعلیٰ حکام کی طرف سے اور عسکری حکام کی طرف سے. اس وقت کے کور کمانڈر رگڑے گئے نا، اسی لیے تو اعلیٰ حکام کی طرف سے اور عسکری حکام کی طرف سے کہ آگے سے کچھ نہیں کہنا. تو پھر وہ جو شادمن تھانے والے جو لوگ تھے، اور پھر آپس کی بات ہے شادمن تھانے میں اس وقت انویسٹیگیشن والے بھی اور دوسرے بھی راجی کے یوتھ تھے. تو ڈانگ انہوں نے پھر بھی نہیں چلانی تھی، ٹھیک ہے، پیار محبت ہی کرنا تھا. لیکن ان کو بھی کیا گیا کہ دیوارہ ٹپ کے ناچ دو پچھلے پاس، تو وہ دوڑ گئے. اس کے بعد انہوں نے تھانے میں گھس کے تھانے کے ریکارڈ کو آگ لگائی، کمپیوٹر لوٹے. وہاں پہ سپرداری کے جو موٹر سائیکل کھڑے ہوتے ہیں یا گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان موٹر سائیکلوں کو بھی شاید توڑ پھوڑ کی یا کوئی اس میں سے اٹھا کے بھی لے گئے. اب تھانے میں جو ان کی عقل نے کام نہیں کیا وہ یہ تھا کہ جو سی سی ٹی وی بنانے کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے نہیں توڑا. اور ان میں سے بیشتر جو کیمرے ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ پیچھے پولیس کے پولیس لائن میں یا ہیڈ کوارٹر جہاں پہ بنا ہوتا ہے وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس ذریعے سے ان تھانوں کے اندر ہونے والی سرگرمیوں کو مانیٹر بھی کیا جاتا ہے. تو وہ اس فوٹیج کی وجہ سے موصوفین جو تھے وہ پھنس گئے. ٹھیک ہے، اس مقدمے کے اندر ایک دو ایسے ملزمان بھی تھے جن کے وکلا ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، برخوردار ہیں، اپنے دوست ہیں، شاگرد ہیں. تو میں نے ان سے ایک دن ایسے ہی آف دی ریکارڈ پوچھا، میں نے کہا یار آپ کے موکلین کا کیا بنے گا؟ تو اس نے کندھے چکا کے کہا کہ ان کا حشر ہوگا. میں نے کہا کہ یار تم کیسے وکیل ہو؟ اس نے کہا دادا بات یہ ہے کہ اب فوٹیج میں بھی آ گیا ہے، تصاویر میں بھی آ گیا ہے،
اب کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی ثاقب نثار ہی ہوگا جو اس کو جسٹیفائی کر سکے گا، یا میرا مطلب ہے کہ کوئی بندیال صاحب بھی ہوں گے کوئی جو فیصلہ نہیں دیں گے، ادروائز سارے حقائق اور ایویڈنس تو سامنے ہے نا. پھر پولیس ہی مدعی ہے اس کے اندر، اور پولیس کے اپنے گواہ ہیں جن کے بیٹھنے کا کوئی امکان نہیں. اگرچہ استغاثہ نے اس خوف سے کہ گواہ مقدمہ نہ خراب کر دے کم گواہ بھگتائے ہیں، لیکن پولیس والے اس کے گواہ تھے، اور سب سے بڑا ثبوت وہ فوٹیج تھی جو اس موقع کے اوپر CCTV فوٹیج نہیں جو کہ تھانے کی تھی انہوں نے بنائی. اب یہ سب ڈرامہ ہے کہ جناب ہمیں فوٹیج دکھائی جائے، وہ پراسیکیوشن کا حصہ ہے، وہ استغاثہ کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے کا حصہ ہے وہ فوٹیج، اور عدالت نے اس کا جائزہ لیا ہے، اور ان کے وکلا کو فراہم کی کہ تسی بھی جائزہ لے لو، تسی تنقید کرنی ہے، جرا کرنی ہے تسی، ٹھیک ہو گئے. تو اس کے بعد جناب یہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سزا ہو گئی ہے. اب ان کے پاس اب پتہ نہیں یہ گرفتاری دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن کہاں دیں گے، وہ سیل لگے گی جی انشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر پروٹیکٹیو بیلز کی. ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں وہ جو حماد اظہر صاحب ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، لیکن اپنی زرتاج گل جو ہے زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچی ہیں اپنی نااہلی کے خلاف درخواست لے کر. تو لاہور ہائی کورٹ کی جو خاتون چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی اپیل ہم تب انٹرٹین کریں گے اگر آپ قانون کے سامنے جا کے سرنڈر کریں اور گرفتاری دیں. بڑھو نا پھر سیاستدان دیو جا کے گرفتاری بہو جیل دے وچ، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ لہذا ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے، آپ متعلقہ عدالت میں جائیں، اس کے سامنے جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، سرنڈر کر کے پھر آپ جو ہے ان سے اپیل کی گزارش کرتے، اپیل کر لیں، اگر وہ منظور کر لیں تو آپ آزاد رہیں، نہیں کرتے تو جیل میں جائیں. پھر آپ اپنی اپیل لے کے آئیں، آپ کا وکیل آئے تو ہم اس کو انٹرٹین کریں گے. یہ 2-3 باتیں جو آج کے دن ہوئیں میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.